آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، ایک چھوٹا سا سوال، زیادہ ڈیرنگ کام دونوں میں سے کس نے کیا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے، ان پہ زیادہ بڑا مشکل وقت تھا، یا شوکت عزیز صدیقی نے؟ دونوں میں سے کس پہ زیادہ مشکل کام تھا اور کس نے بڑا ڈیرنگ کیا؟ آئی تھنک قاضی فائز عیسیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے سسٹم سے لڑنا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے عہدے اور اپنی فیملی بیک گراؤنڈ اور اپنی لیگل کنیکٹیوٹی کو بہت اچھے طریقے سے ہارنس کیا۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی اگر قاضی فائز عیسیٰ کے منصب پر ہوتے تو شاید وہ اسی طریقے سے بیٹل کر سکتے تھے۔ ان کا منصب اس وقت وہ نہیں تھا اور ان کے پاس وہ نیٹ ورک اور سپورٹ اویلیبل نہیں تھی، لیکن انہوں نے ریکارڈ کے اوپر لا کر چیزوں کو، جب انہوں نے پہلی تقریر کی تو میرے خیال میں وہ ریکارڈ کے اوپر لانا اس چیز کو، وہ بہت اپنے تئیں ایک بہت بڑا کام تھا۔ تو دونوں نے مختلف قسم کے کام کیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، خاندان پورے کو گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، ان کو ایک بدترین لائٹ میں لانے کی کوشش کی گئی، اینڈ ہی فاٹ بیک بریلینٹلی۔ لیگلی بہت اچھے طریقے سے کھیلے، ذاتی طور پر بہت اچھے طریقے سے کھیلے۔ کچھ ایسے کام انہوں نے کیے جو ان آرتھوڈاکس کام تھے، آؤٹ آف دا باکس کام تھے، جو اپنے ان کے جج کے منصب کے پیرائے سے آپ کو باہر جاتے ہوئے نظر آتے تھے، بٹ یہ بیئر نکل فائٹ تھی تو وہ انہوں نے جیت لی۔ میرے خیال میں وہ بہت ایک زبردست ایپیسوڈ ہے، لیکن آپ جو صدیقی صاحب نے کیا اس کو بھی کم نمبر نہیں دے سکتے۔ دونوں کیسز ہیں دراصل مختلف نوعیت کے، اس وجہ سے ان کا موازنہ کرنا ذرا مشکل ہے، بٹ بوتھ آر آؤٹ اسٹینڈنگ کیسز آف پیپل اسپیکنگ آؤٹ اینڈ اسٹینڈنگ فار واٹ دے بلیوڈ ان۔ السلام علیکم طلعت صاحب، رانا عرفان بات کر رہا ہوں لنڈن سے۔ سر میرا کویسچن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن اپنے جو منشور ہے یا آئین ہے اس کے مطابق نہ کروانا، اور پھر اس کا چیلنج ہو جانا، اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کرنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایگزیکٹوز کے ذریعے الیکشن نہیں کنڈکٹ کروا سکتا، کیا آپ کے خیال میں یہ پی ٹی آئی کا الیکشن سے بھاگنے کا طریقہ نہیں ہے؟ پہلے وہ الیکشن کی ریٹ لگائی تھی، لیکن اب وہ بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان کو نیا بیانیہ مل جائے، تو کائنڈلی پلیز اس پہ تجزیہ کیجیے گا، تھینک یو۔ جی، ان کی واردات ہی یہ پٹ چکی ہے، لیکن آپ نے جوڑا اچھا ہے کہ ان کے انتخابات کے اوپر چونکہ سوالیہ نشان پڑا ہوا تھا تو انہوں نے شاید یہ مناسب سمجھا کہ اندر خانے سرنگ کھودتے ہوئے وہ نقب لگائیں جو نیشنل الیکشنز ہیں ان پر بھی۔ تو وہ نقب تو پکڑی گئی اور اس کے بعد پکڑ کر اس کو واپس بھیج دیا گیا اس طرف جس طرف اس کو جانا تھا، لیکن ان کے جو انٹرا پارٹی انتخابات کے اوپر کوشچن وہاں کا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ بالکل عین ممکن ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے لیکن تجزیاتی طور پر عین ممکن ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے پارٹی کے سمبل کے اوپر اتنا بڑا ایشو آ رہا ہے، اپنے انتخابات کے اوپر ایشو آ رہا ہے، تو وی نیڈ ٹو گین مور ٹائم تاکہ ہم معاملات کو سلجھا پائیں، تو اس قسم کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ السلام علیکم طلعت بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ برا کون، عمران خان، آصف زرداری یا نواز شریف؟ اور پاکستانی عدلیات نے جو نواز شریف کو آزاد کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہوا ہے؟ برا کون؟ تینوں میں سے یہ تو بڑا ایسا سوال ہے جس کا میں کیا جواب دوں کہ برا کون ہے۔ اگر آپ جوڑنا یہ چاہتے ہیں ان کی مبینہ برائیوں کو ان کی سیاست کے ساتھ، تو میرا تو ماننا یہ ہے کہ میری پسند ناپسند معنی نہیں رکھتی کچھ بھی۔ اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو میں کس طرح ان ووٹوں کو اوور رائڈ کر سکتا ہوں؟ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں، لیکن اپنی رائے کو سیاسی طور پر اس وزن سے زیادہ اہمیت نہیں دے سکتا جو وزن کسی بھی رائے کا ہے۔ یہ لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں اور اگر ان کے پاس ووٹ موجود ہیں تو ظاہر ہے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ووٹوں کی آڑ میں اگر آپ ریاست کو ہائی جیک کرنے لگیں اور تمام نظام میں سے دوسروں کو خارج کر کے اپنے آپ کو لاگو کرنے لگیں تو وہ پھر فیشزم بن جاتا ہے۔ آنے کو تو ہٹلر بھی ووٹوں کے ذریعے آیا تھا، لیکن جو اس نے ووٹوں کے ساتھ پھر بعد میں کیا، تمام آئین کو معطل کر کے اور نظام کو فارغ کر کے اور اپنے آپ کو گریٹ لیڈر ڈکلیئر کروا کے اور ماسٹر آف دی یونیورس ڈکلیئر کروا کے،
وہ بھی ایک اپنی جگہ پر کہانی ہے. تو دیکھنا یہ کہ نمبر ایک ووٹوں کے ذریعے جو لوگ آتے ہیں ان کی طاقت ہماری رائے کی طاقت سے زیادہ ہے. نمبر دو, اگر وہ ووٹوں کے ذریعے نظام کو اسکٹل کرتے ہیں تو وہ پھر نظام کے اپنے نرغے میں بھی آتے ہیں. اب عدالت نے ان کو ایکوٹ کیا, لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ذرا کیسز کو ریوائنڈ کیجئے, اس نقطے پر لے کے جائیے جب یہ کیس بنائے گئے تھے, وہاں سے بحث کا آغاز کیجئے. پہلے یہ کہیے کہ وہ کیسز صحیح بنے تھے, پہلے یہ کہیے کہ وہ نظام صحیح کام کر رہا تھا, پھر ان کیسز ان کی ایکویٹل پر آئیے. صرف ایکویٹل کی بات کرنے سے کہانی نامکمل آپ کو لگے گی. طلعت صاحب, بغض نواز شریف میں اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے علاوہ کچھ جرنلسٹ بھی لانچ کیے جن کا کام صرف نواز شریف کو گالیاں دینا, برا بھلا کہنا تھا. جتنی بھی زیادتیاں نواز شریف کے خلاف ہوئی ہیں آج بھی, وہ عمران خان نے جتنا غلط کام کیا اس کے بارے میں بات کرنے کے بجائے بھی دیکھتے, لیکن دیکھیں جی نواز شریف نے بھی تو یہ کیا, دیکھیں جی نواز شریف نے بھی تو وہ کیا. تو اب وہ ایک میرے خیال میں عمران خان کے پروجیکٹ کے فیل ہو جانے کے بعد دے رہا اسٹیٹ آف ڈس بلیف, لائک دے آر ریڈی بٹ نو ویئر ٹو گو. اب ان کا کیا کرنا ہے, اور وہ ابھی بھی ان کی آپ شکلیں دیکھیں تو وہ بہت ہی مایوس نظر آتے ہیں, لیکن ابھی بھی وہی بغض نواز شریف میں سارے کا سارا پروگرام کرتے ہیں. تو جو اس قسم کے لوگ لانچ کیے تھے ان کو بھی نکالا جائے گا میڈیا سے کہ یہ میڈیا میں رہیں گے؟ میڈیا سے نہیں نکلیں گے, میڈیا کے اندر رہیں گے, یہ اپنے آپ کو کہتے رہیں گے ہم ہی میڈیا ہیں. دو طریقے سے اس کا میں جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسوں کے اندر بڑے بڑے اونچی آواز میں گانے لگے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے تھے جب ڈیک پلیئرز جو ہے وہ نہیں آئے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد بڑے سپیکرز جو ہیں انہوں نے اس کو ریپلیس کر دیا. آج تو خیر زیادہ سفسٹیکیٹڈ آپ کے پاس ساؤنڈ بومنگ اکوپمنٹ لگا ہوتا ہے بسز کے اندر, لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب بڑے سپیکر یا لاؤڈ سپیکر ٹائپ لگائے ہوئے ہوتے تھے آپ نے کہ پچھلی سواری بھی اس کو سنے. تو کبھی اگر بس کو حادثہ ہو جاتا تھا تو باقی ساری بس ٹوٹ پھوٹ جاتی تھی, اس میں سے لوگ نکل جاتے تھے, تو گانے چلتے رہتے تھے. وہ ٹوٹے ہوا ریکارڈ نہیں صرف پھنس جاتا, بس کہیں نہیں جا رہی ہوتی تھی, وہ حادثے کا شکار ہو گئی ہے تو بس وہ گانے چلتے رہتے تھے. ان لوگوں کی بھی وہی حالت ہے, ان کی بس ٹوٹ گئی ہے, بندے چلے گئے ہیں, یہ اسی گانے کو بار بار پلے کر رہے ہیں, بار بار پلے کر رہے ہیں, تو ان کی کیسٹ پھنس گئی. اب یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کا کچھ ہے نہیں. یہ مؤثر رہیں گے, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ مؤثر اس وجہ سے بھی رہیں گے کہ ایک تو نمبر ان کے کافی زیادہ ہیں, اور دوسرا یہ کہ رول آؤٹ نہ کیجیے گا, یہی وہ لوگ ہیں جو استعمال ہوں گے اگلے پروجیکٹ کے لیے. تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یہ نہ سمجھیں کہ عمران پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد یہ لوگ بھی ختم ہو گئے ہیں. یہ تو آپ کو دیز آر وائسز دیٹ یو کوڈ رینٹ آؤٹ, اس طرح ہوتا ہے رینٹ اے کار. یہ رینٹ اینڈ اینالسٹ ہیں, ان کو آج عمران خان کے پروجیکٹ کے لیے رینٹ کیا گیا تھا, کل کسی اور پروجیکٹ کے لیے رینٹ کیا جائے گا. تو جو جس کی رینٹل ویلیو ہے نا جی, بھلے اس کی مینٹل ویلیو کوئی نہ ہو, لیکن جس کی رینٹل ویلیو ہے وہ جانے کا نہیں. السلام علیکم طلعت صاحب, آپ کا بھی میں نے انگلش میں ایک آرٹیکل پڑھا جو آپ نے عمران خان کے بارے میں, بڑا اسٹرانگ ورڈڈ تھا. آئی نو یو ہیو سم ایشوز وتھ عمران خان, لیکن آپ نے اس میں ایک کانٹراڈکٹری کمپیریزن دیا وتھ عمران خان بٹوین الطاف حسین, مشرف اور طالبان. یہ تینوں ڈفرینٹ ان کے سپورٹ بیس ہیں. الطاف حسین تو ایک سٹی سینٹرک پارٹی ہے اور ایتھنک بیسڈ ہے, مطلب عمران خان تو بیسکلی ایتھنک بیسڈ نہیں ہے, وہ آل اوور پاکستان میں ہے. On the other hand, you perhaps can compare it with Musharraf, but then Musharraf was in odd with Taliban thinking. So, آپ کو نہیں لگتا کہ you have just because you don't like all these three, so you just compare it with عمران خان؟ آپ نے کہا کہ میرے عمران خان کے ساتھ ایشوز ہیں اور آپ کو پتہ ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے آپ کے خیال میں میرے کیا ایشوز ہیں عمران خان کے ساتھ. آپ کو کوئی ایسی معلومات ہیں جن کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے عمران خان کے ساتھ ایشوز ہیں. عمران خان بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا ایک بغل بچہ تھا جس کو لانچ کیا گیا ایز اے پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ سمجھنے لگ گیا کہ میں لانچ کرنے والوں سے بڑا ہوں, اور وہ کولیپس کر گیا. اور اب یہ گھر کی لڑائی ہے, اندرونی لڑائی ہے, اور اندرونی لڑائیوں کی طرح یہ بڑی ویشس قسم کی لڑائی ہے. میں نے کمپیریزن نہیں کیا, آپ دوبارہ آرٹیکل کو پڑھیے, بالکل کمپیریزن نہیں کیا. نے مشرف کے ساتھ بالکل کمپیریزن نہیں کیا, الطاف حسین کے ساتھ بالکل کمپیریزن نہیں کیا. اس آرٹیکل کے اندر میں نے طالبان کے ساتھ میں نے یہ بتایا کہ عمران خان کے پاس ان تینوں دھڑوں کی سپورٹ بیس آئی ہے.
ایتھنک ووٹر جو ہے ایم کیو ایم کا، جو اپر مڈل کلاس کارپوریٹ سیکٹر پروفیشنل گروپس، اس نے ایم کیو ایم کو چھوڑ کر عمران خان کو ووٹ دیا ہے. تو وہ ایتھنک ووٹ بھی ہے لیکن اس نے عمران خان کو بھی ووٹ دیا ہے. جو پرو طالبان فورسز ہیں انہوں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا ہے. اور جو مشرف کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آپ اس کی کابینہ اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت کی، ان میں سے عمران خان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان جیسے ہیں، میں نے کہا کہ ان کی سپورٹ بیس چونکہ تتر بتر ہوئی، مشرف کی سپورٹ بیس تتر بتر ہوئی، ایم کیو ایم کی سپورٹ بیس الطاف حسین کی تتر بتر ہوئی، اور ساتھ طالبان کی سپورٹ تتر بتر ہوئی. تو یہ تینوں کی تینوں سٹریمز جو ہیں انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا، اور امپیریکلی اسٹیبلشڈ ہے یہ بات.